پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید سر۔ آج بھی جو اڈیالہ جیل کے باہر کارکنوں کی گرفتاری کے حوالے سے یا جو پی ٹی آئی حکومت کے اوپر ایک یہ تنقید کر رہی ہے کہ ہمیں عدالتی احکامات ہوتے ہیں لیکن عدالتی احکامات کے باوجود خان صاحب کے ساتھ ملاقات نہیں کرنے دی جاتی، تو یہ جو سر بار بار آج تو ان کی ملاقات ہو گئی ہے، لیکن آپ کی نظر میں یہ رکاوٹیں کون پیدا کرتا ہے؟ مطلب ہمیں فی الحال وہ تو ایک لیگل ایشوز ہے اور قانونی اور کورٹس موجود ہے، عدالتیں موجود ہے، وہ جو بھی کہتے ہیں اور اس طرح ہوتے جا رہا ہے۔ مگر جو ہماری ابھی پریارٹی ہے سیاست سے بالاتر ہو کے نہ عمران پر تنقید، نہ اس کی پارٹی، نہ دوسرے بات، اسی ٹائم ہمیں سب کو اس ایک ایشو پر بات کر لینے چاہیے، وہ پاکستانیت کی بات کر لینے چاہیے اور اسی پر آگے جانا چاہیے۔ بقایا جو ہمارے ایک دوسرے سے جو گلے شکوے تھے وہ ہم پہلے بھی کر رہے ہیں اور آئندہ بھی کرتے رہیں گے۔ ابھی اس کا ٹائم نہیں ہے، ابھی ہمیں صرف ون پوائنٹ پر فوکس کر لینا چاہیے اور اس پر بات کر لینا چاہیے۔ امیر مقام صاحب، صرف دو سر مختصر سوالات ہوں گے آپ سے۔ ایک تو یہ بتائیے گا کہ مولانا صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ مجھے اس دن جو بریفنگ ہوئی اس کے لیے مدعو نہیں کیا گیا، پھر پی ٹی آئی کے بھی تحفظات ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ کرنا چاہیے یا حکومت ارادہ رکھتی ہے کہ کوئی آل پارٹیز کانفرنس بلائی جائے گی یا جوائنٹ سیٹنگ بلائی جائے گی؟ مطلب آپ نے بات، میں نے آپ کو پہلے بھی آپ کی وہی سوال آپ نے ریپیٹ کر دیا۔ میں نے آپ کو کہہ دیا کہ جو سیشنز کا تعلق ہے، سینٹ کی سیشن، ان سیشن تھا سینٹ اور اس میں وہ ریزولوشن بھی پاس ہوئی اور انانیمسلی اور جائنٹلی ہم سارے پارٹیوں کے مشکور بھی شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اور وہی کل بھی نیشنل اسمبلی کے اجلاس میں ایک انانیمس ریزولوشن بھی پاس ہوئی اور اس کے لیے بھی ہم سب نے، پوری پارلیمنٹ نے یکجہتی کا مظاہرہ کیا جو کرنا چاہیے۔ مطلب ہے وہ تو دونوں ایوانوں کی اجلاس بھی ہو گئے اور ان میں ریزولوشن بھی پاس ہوئی اور اس میں بات چیت ایک میں پہلی ہوئی اور ایک میں چل رہی ہے، آج بھی کئی تقاریر ہوئی ہے، کل دوبارہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ ہوں گے۔ اس طرح اے پی سی کی بات آپ نے دوبارہ کر دی تو وہی میں نے کہہ دیا کہ اس میں بالکل وقت کا تقاضا بھی ہے، مگر اس میں کوئی شرائط لگانا اور کنڈیشنری بات نہیں ہونی چاہیے کہ فلاں بندہ ہوگا فلاں بندہ۔ ہر ایک پارٹی کی اپنی ریپریزنٹیشن، نمائندگی ہے، اگر اس کے کوئی کسی پارٹی کا ایک لیڈر اویلیبل نہیں ہے تو دوسرا لیڈر بھی اس میں آ سکتا ہے اور پارٹی کا نقطہ نظر اور پوائنٹ آف ویو پیش کر سکتا ہے۔ اسی پر ہم ضرور غور کر رہے ہیں کہ ایک آل پارٹی کانفرنس بھی ٹھیک ہے، لیکن امیر مقام صاحب کل جو ایک 16 نکاتی ایجنڈا جاری کیا گیا ہے اپوزیشن اتحاد کی جانب سے یا چکدئی صاحب کی طرف سے، ان نکات کے حوالے سے سر آپ کیا کومنٹ کریں گے؟ انہوں نے الیکشن کے حوالے سے مطالبہ کیا ہے، انٹرنیٹ کے حوالے سے۔ میں اسی ٹائم میں ہم نہیں چاہتے کہ ہم ہر بات کا جواب بھی دے سکتے ہیں اور اس کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں، ماضی میں بھی دی ہے اور اس کو اپنا موقع بتا بھی سکتے ہیں۔ ہمارا بھی یہ ٹائم نہیں ہے ایک دوسرے کو اوپر نیچے دکھانے کی۔ میں نے آپ کو بات کر دی، ابھی وقت اس طرح ہے، ابھی وقت سب سے پہلے وہی پاکستانیت کی کہ ہم سب کو چاہیے کہ اسی پر ون پوائنٹ پر آ گئے، اپنے دوسری چیزیں فی الحال پیچھے دھکیل لے، پھینک دے اور یہ ون پوائنٹ ایجنڈے پر بات کریں تو وہ ملک اور قوم سب کے لیے بہتر رہ گیا کہ یہ ملک ہے تو ہماری سیاست بھی ہوگی، پارلیمنٹ بھی ہوگی، سب کچھ ہوگی۔ اگر ملک کو اس طرح نہیں ہوگا تو کوئی چیز ہوگی نہیں۔ تو ابھی ہمارا نمبر 1 پرائرٹی ہے کہ اسی پر بات کریں، اس کے بعد ہماری یہ چیز چلتے رہے گی، پہلے ماضی میں بھی چلتا رہا، آئندہ بھی چلتا رہے گی۔ تھینک یو، بہت شکریہ وقت نکالنے کا۔ ناظرین، انجینئر امیر صاحب کی گفتگو آپ نے سنی۔ اب یہ وہ بھی سمجھتے ہیں کہ جو آل پارٹیز کانفرنس ہے وہ آل پارٹیز کانفرنس اس وقت کی ضرورت ہے، لیکن جو پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے ایک مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ اے پی سی بلائی جانی چاہیے اور اس میں خان صاحب کو بھی شرکت کے لیے لایا جانا چاہیے، تو اس حوالے سے یہ حکومت کا موقف ہے کہ اس میں ضروری نہیں ہے کہ کوئی ایک مخصوص لیڈر جو ہے وہ اس میں شرکت کرے۔ پی ٹی آئی کی نمائندگی اور جو باہر لیڈرشپ موجود ہے وہ آل پارٹیز کانفرنس میں شرکت کر سکتی ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ جو مولانا صاحب کے تحفظات ہیں وہ بھی حکومت یہ سمجھتی ہے کہ مولانا صاحب کو انگیج کیا جائے گا اور وہ ان کے ساتھ ہی کھڑے ہوں گے۔ ہمیشہ جو بھی قومی ایشوز ہوتے ہیں ان میں مولانا صاحب حکومت کے مطابق وہ ان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ لیکن اب جو مختلف آپشنز پر، جیسے انجینئر امیر مقام صاحب نے بھی کہا کہ مختلف آپشنز ہیں، خاص طور پر سنتاس
معاہदे की मनसूखी के हवाले से इस वक्त हुकूमत मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर कर रही है और जो भी मुनासिब हुकूमत समझेगी उस ऑप्शन के तहत आगे जो है वो बढ़ा जाएगा। इस वक्त हुकूमत बार बार इस बात पर जोर दे रही है कि मौजूदा हालात में इत्तफाक राय और इत्तेहाद जो है वो ज़रूरी है और तमाम सियासी जमातों को एक पेज पर होना चाहिए। अपोजिशन के मुतालबात तो अपनी जगह हैं, लेकिन हम यहाँ पर एक शॉर्ट ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जो JUIF के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जो कल मौलाना साहब ने ऐवान के अंदर तकरीर की और एहतजाजन ऐवान से वॉकआउट भी किया वज़रा और वज़ीर आज़म की अदम हाज़िरी के ऊपर, और अब जो 16 नुकात अपोजिशन की जानिब से जारी किए गए हैं, क्या मौलाना साहब उन नुकात के साथ इत्तफ़ाक़ करते हैं या नहीं, मामलात किस तरह आगे बढ़ेंगे। हम यहाँ पर एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब हमें ज्वाइन करेंगे।